جن کے لیے علامہ نے کہا، علامہ اقبال نے خوب کہا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ سرکار شاہ صاحب سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام کو استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، سرفروش۔ ذرا جھوم کے بولو، مستی میں بولو، ایمان سے بولو، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان پکارے، حیدر کا نعرہ، ہر دل پہ لکھا ہو، ہر دل پہ جمع ہو، ہر دھڑکن بولے، ہر دل میں گونجے، مکے کا نعرہ، طیبہ کا نعرہ، بغداد کا نعرہ، نعرہ حیدری، میرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کے شہر میں کئی بار آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان مند ہے، لیکن تجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ جہان کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا جانوروں میں بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ جہان کیا ہے؟ جب یہ جسم بنایا گیا، اس میں روح ڈالی گئی، روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو لطائف کہتے ہیں، پھر ان لطائف کی امداد کے لیے 9 اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو جثے کہتے ہیں۔ 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں ڈال دی گئیں، پھر یہ ڈھانچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی۔ کچھ مخلوقیں حیوانی، کچھ علوی، کچھ شیطانی۔ ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے، جس نے پورے انسان کیا پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کی پاکیزگی کے لیے انسان کو حکم دیا گیا۔ وہ نفس کتے کی مانند ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کتے کے لیے ہے، وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے، وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا، اور آج بھی وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے، گھر میں ہی کرتا ہے نا۔ اگر اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آؤ گے تو حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو انسان کے اندر کتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ انسان ناپاک نہیں تھا، مٹی سے بنایا گیا، مٹی ناپاک نہیں ہے۔ وہ جو کتا اس کے اندر آیا تب وہ ناپاک ہوا۔ جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے خلاصی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ بھئی کیوں لعنت کرتا ہے؟ ان کے اندر کتے ہیں، جس کے اندر کتا ہے وہ ناپاک ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اور جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ اس وقت ایک لمحہ کا فکریہ، ایک لمحہ فکریہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔
اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے. اگر عبادت سے ملنا ہوتا تو سب کو ملتا نا, ہر عبد کو ملتا ہے. اللہ دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے, نفس کو پاک نہیں کر سکتے, آپ رب کو پا نہیں سکتے. اب وہ جو نفس ہے تمہارے اندر, وہ پاک کیسے ہوگا؟ جو تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں, وہ 7 مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اگر ان کو کرایا جائے تو. بھائی مخلوق جو ہیں, جس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوق ہیں. سب سے پہلے قلب کا ذکر سیکھنا پڑتا ہے, پھر روح کا, پھر سری کا, پھر خفی کا, پھر اخفا کا, پھر انا کا. جب یہ سارے ذکر اندر جاری ہو جاتے ہیں تو وہ جو نفس ہے اس کی غذا سانس کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے نار اندر جاتی ہے. اب جب نار اندر جاتی ہے اور جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے, اس کی نور کی گرمی سے وہ نار جل جاتی ہے. اب اس نفس تک غذا نہیں پہنچتی. جب غذا نہیں پہنچتی تو اس کو بھوک لگتی ہے. کوئی نفس تو سرکش ہیں, وہ نور کی غذا نہیں لیتے, مر جاتے ہیں. اور کوئی نفس ان اپنے ہمسایہ مخلوقوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک دو جینے کے لیے, یہ پھر انہیں نور دیتے ہیں. دوسرے دن پھر مانگتے ہیں, پھر اس کو نور دیتے ہیں. تیسرے دن پھر وہ مانگتا ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ, اسی کا نور تیری غذا ہو جائے گی. وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پھر کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے. اس کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا, وہ سفید کتا بن گیا. پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے, اس غذا کے لیے. پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے. پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے, پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے. پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے, پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے. اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے, ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے. وہ انسان اللہ کے ذکر میں جھومتا ہے, ساتھ وہ بھی جھومتا ہے. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے. اب ادھر اس کے ذریعے ادھر رسائی ہوگی. عبادت تو یہ ہے نا. ادھر پھر قلب, جب قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اللہ سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار, دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. جب دل سے اللہ اللہ شروع ہوتی ہے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. پھر وہ داڑھیوں کو نہیں دیکھتا, شکلوں کو نہیں دیکھتا, وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب وہ چمکتا ہوا دل پایا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. اب ادھر بھی رسائی ہوگی اور ادھر بھی رسائی ہوگی. اس کو علم باطن کہتے ہیں. حضور پاک کے زمانے میں علم ظاہر اور علم باطن اکٹھے چلتے تھے. علم ظاہر زبان والوں کے لیے اور علم باطن دل والوں کے لیے. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی عبادت پہ قناعت کری, انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. اور آج بھی وہی لوگ زبانی والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اب یہ علم کہاں سے ملتا تھا؟ یہ علم ہمارے عالم ربانی یہ وہ سکھاتے تھے. پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں. زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں.